بزرگ نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے کلام مقدس میں سے عبرانیوں کا خط نکالیں گے اور 13واں باب اس کی 5ویں اور 6ٹھی آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ آج صبح جب میں اٹھا تو خداوند کا یہ کلام میرے سامنے آیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خداوند کی طرف سے حوصلہ افزا بات ہے جو آج ہم اپنی روحوں کے لیے لیں گے۔ لکھا ہے زار کی دوستی سے خالی رہو، زار کی دوستی سے خالی رہو، جو تمہارے پاس ہے اسی پر کنایت کرو، کیونکہ اس نے خود فرمایا ہے کہ میں تجھ سے ہرگز دستبردار نہ ہوں گا اور کبھی تجھے نہ چھوڑوں گا۔ اس واسطے ہم دلیری کے ساتھ کہتے کہ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا۔ انسان میرا کیا کرے گا؟ خداوند کے زندہ اس کے اقدس کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ پہلا اس آیت کا حصہ یہ ہے کہ زار کی دوستی سے کیا رہو؟ خالی رہو۔ ہر بندے کو روپے پیسے کی ضرورت، لیکن روپے پیسے سے وائس کی کتاب کہتا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ حل ہوتا ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے، چلنے کے لیے ہمیں روپے پیسے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، لیکن اس کی دوستی اس کے ساتھ جیسے مختلف قسم کے لوگ ہمیں بائبل میں ملتے ہیں جنہوں نے اس سے دوستی کی، یعنی اے خدا سے بڑھ کر دولت کو کیا دی؟ ترجیح دی۔ خدا سے بڑھ کر جو ہے وہ روپے پیسے کو کیا دی؟ ترجیح دی۔ تو اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارا یہ مضمون نہیں ہے، لیکن لکھا ہے خدا کے کلام میں پہلے حصے میں زار کی دوستی سے خالی رہو، جو تمہارے پاس ہے اس پر کیا کرو؟ آگے لکھا ہے کیونکہ اس نے خود فرمایا۔ تو پہلی بات خداوند خود فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ میں تجھ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گا اور نہ تجھے کیا کروں گا؟ چھوڑوں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ خداوند کہہ رہا ہے۔ اور یہ حوالہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب سے۔ یہ جو حوالہ لیا گیا ہے پیدائش کی کتاب کے 28ویں باب سے لیا گیا ہے۔ میرے ساتھ پیدائش کی کتاب کا 28واں باب لکھا۔ وہاں کیا تھا؟ 28ویں باب میں مسئلہ یہ تھا کہ یعقوب اپنے گھر سے نکلا ہے، اور یہ جب اپنے گھر سے نکلا ہے تو ڈر کے مارے نکلا ہے۔ اس کے دل میں تھا میرا بھائی مجھے قتل کر دے گا، اور یہ ڈرا ہوا ہے، یہ گھبرایا ہوا ہے، یہ پریشان ہے۔ اور جب یہ پریشان ہے تو خدا کا کلام کہتا ہے اس نے ایک سفر شروع کیا ہے، اور سفر کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچا ہے، اور خدا کا کلام کہتا ہے وہاں سورج ڈوب گیا۔ اب یہ پیدل چل نہیں سکتا تھا، تھک بھی گیا ہوگا، تو یہ وہاں لیٹ جاتا ہے، ایک پتھر اپنے سرانے لگ کے لیٹ جاتا ہے، اور جب یہ لیٹ جاتا ہے تو اسے ایک خواب آتی ہے۔ خواب میں سے کون دکھائی دیتا ہے؟ خدا۔ حیرانگی کی بات ہے کہ بندہ ڈرا ہوا ہے،
موت کا اسے ڈر ہے، فیوچر کا اسے پتہ نہیں ہے کیا ہوگا، سوائے باپ کی دعا کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہ لیٹا ہوا ہے، لیکن ایک خواب آتی ہے اور خواب میں ایک سیڑھی دیکھتا ہے، اس سیڑھی کے سرے پر کوئی بول رہا ہے، اور کیا بول رہا ہے؟ 13ویں آیت پہ لکھا ہے، اور خداوند اس کے اوپر کھڑا کہہ رہا ہے، میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہوا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ بندے کی حالت کیا ہے؟ کوئی امید ہے؟ کوئی اچھا کام کر کے نکلا ہے؟ کام بھی کوئی اچھا نہیں۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں شاید برکت اس لیے ملے گی کہ ہمارے کام اچھے ہوں گے، لیکن جس خدا کے بارے میں آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، جو خیال ان آیات پہ مجھے یاد ہے، کافی دیر پہلے میں نے اس پر کلام سنایا تھا، لیکن کوئی شاید 6 مہینے ہو گئے، لیکن وہ خیال کوئی اور تھا۔ آج خیال خداوند نے مجھے اسی کے حوالے سے صبح اٹھتے ہی اور جو ہے وہ دیے ہے، وہ کیا یہ گھبرایا ہوا ہے، ڈرا ہوا ہے، امید نہیں ہے، حالات بھی اچھے نہیں ہیں، کام بھی اچھے نہیں ہیں، لیکن خداوند اس سے کہہ رہا ہے کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا، اسحاق کا خدا ہوں، میں یہ زمین جس پر تو لیٹا ہوا ہے تجھے اور تیری کیا دوں گا۔ آپ سچ بتائیں کہ اس کے دل میں یہ والی بات تھی؟ یہ سوچ سکتا تھا؟ یہ کبھی خیال بھی کر سکتا تھا ایسا کام؟ اس کا مطلب ہے جو ہم نہیں سوچ سکتے، جو ہمارے خیالوں میں بات نہیں آتی، خدا وہ بھی ہمارے لیے کر سکتا ہے۔ اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ تیری نسل زمین کے گرد کے زروں کی مانند ہوگی، تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ 15ویں آیت، جو آیت عبرانیوں کے خط میں لی گئی ہے، پالوس نے لی یا جو بھی رائٹر تھا اس نے لی، خدا کا کلام کہتا ہے دیکھ میں تیرے ساتھ ہوں، اور ہر جگہ جہاں کہیں تو جائے میں تیری حفاظت کروں گا، تجھے اس ملک میں پھر لاؤں گا جو میں نے تجھے کہا ہے، جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ بندے کی حالت ایسی ہے کہ یہ بالکل بے یار و مددگار ہے، کوئی چیز اس کا دل بھی نہیں کر رہا کہ میری کوئی فیور ہو سکتی ہے، لیکن خداوند اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ میں یہ زمین تیری ہے، میں تجھ سے نہ دستبردار نہیں ہوں گا، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے پھر واپس لٹاؤں گا، اور جب تک سب چیزیں تیری زندگی میں کیا نہ ہو جائیں، پوری نہ ہو جائیں، میں جب تک اسے پورا نہ کر لوں تجھے نہیں چھوڑوں گا، اور میں تیری حفاظت بھی کروں گا۔ اب یہ وعدہ اس کو مل گیا، یہ کیا مل گیا اس کو؟ وعدہ مل گیا ہے، وعدہ اس کے پاس موجود ہے، اور یہ وعدہ لے کر وہاں سے چل بھی پڑا ہے۔ اب عبرانیوں کے خط میں آئیے، اگلی بات جو خداوند نے میرے دل میں رکھی، عبرانیوں کے خط میں 13ویں باب میں لکھے ہے اس نے خود فرمایا، یعنی یہ اس کا وعدہ ہے، اس نے فرمایا، کہہ دیا، یہ وعدہ مل گیا کہ اس نے خود فرمایا کہ میں ہرگز تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا، تجھے کبھی نہ چھوڑوں گا۔ چھٹی آیت،
اس واسطے ہم دلیری سے کہتے. تو آج کا میسج کیا ہے؟ اس واسطے ہم دلیری سے کہتے. یعنی وعدے موجود ہیں، خداوند نے وعدے کیے ہیں، خداوند کے وعدے موجود ہیں، لیکن دلیری سے بولنا بھی ہے. وعدوں کو کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے. تو جب انسان ان وعدوں کو اپنے منہ سے دلیری کے ساتھ بولتا ہے پھر خدا کام کرتا ہے. بہت دفعہ ہم حالات کو دیکھتے، اگر یعقوب حالات کو دیکھتا تو حالات تو سارے ہی اس کے خلاف تھے. حالات میں تو ایک چیز بھی اس کے فیور میں نہیں تھی، حالات میں کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں تھی، لیکن ان حالات میں صرف ایک چیز جو اس کا ساتھ دے سکتی تھی وہ تھا اس کا خود بولنا، کلام کرنا. تو ایک تو خدا نے خود فرمایا وہ کلام کرتا ہے، لیکن اس کے بعد میں اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کیا کرنا ہے؟ جہاں ہم غلطی کرتے ہیں، جہاں ہم خطا کرتے ہیں، جہاں ہم بھول جاتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ ہم خود کلام نہیں بولتے. تو آج کا میسج کیا ہے؟ ہمیں دلیری کیا ہے؟ ہم دلیری سے کہتے. کیا دلیری سے کہتے ہیں؟ خداوند میرا مددگار. کیا دلیری سے کہتے ہیں؟ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف نہ کروں گا. خوف موجود ہے، خوف ہے، پریشانیاں ہیں، مسائل ہیں، پر میں نے کیا کہنا ہے؟ مجھے کیا دلیری ہے؟ میں نے دلیری سے کیا کہنا ہے؟ خداوند میرا مددگار ہے، میں خوف موجود ہے. یہ نہیں کہ خوف نہیں ہے، چیزیں انگیزٹ ہی ہیں، حالات فیور میں نہیں ہے، چیزیں فیور میں نہیں ہیں، مسئلے فیور میں نہیں بڑھ رہے ہیں، لیکن آپ نے کیا بولنا ہے؟ میں خوف نہ کروں گا. میں حالات بدل جائیں گے، ان حالات میں تبدیلی آئے گی. تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے منہ کا کلام کام کرتا ہے، جیسے خدا سے منہ سے نکلا ہوا کلام کام کرتا ہے، اسی طرح انسانوں میں جو خدا کے لوگ ہیں ان کے منہ سے نکلا ہوا کلام کیا کرتا ہے؟ کام کرتا ہے. میں کل آپ کو پتہ ہے 3 دن جو ہے وہ کانفرنس ہوئی ہے وہاں پر ڈگ روڈ میں. آپ میں سے کئی موجود تھے وہاں. تو وہاں ایک بچہ بڑا بیمار تھا. تو اب منگل کی ہماری بہت بڑی عبادت ہوتی ہے، مجھے اس کی فکر تھی، میں نے وہاں سے بھاگ کر ادھر آنا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے کہ نرسری میں ہاسپٹل میں بچہ داخل ہے. اب میں نے سوچا کہ میں ان کو امان کا کلام دے دیتا ہوں. میں نے کہا بھی ٹھیک ہے، اپنے گاڑی تو تیار کر لی ہے ہمیں لے جانے کے لیے، آپ ہمیں بلدیہ بھی ڈراپ کر دیں گے، لیکن اگر آپ میری بات مانیں تو میں کلام آپ کو دیتا ہوں. کہنے لگا کہو جی. میں نے کہا جب آپ نے جانا ہے نا تو آپ کے بچے کو جتنی وہ نالیاں والیاں لگی ہیں نا سب چیزیں اس سے پہلے اتر جانی. کیا آپ ایمان رکھتے ہیں؟ اب چونکہ وہ کافی جو ہے وہ ہفتے سے بچہ جو ہے وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوا تھا، وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ پاری صاحب جانے کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، لیکن میرے اندر واقعی ایمان پیدا ہو گیا. میں نے دلیری سے بولا، میں نے کہا جاؤ بچے کا. ابھی میں گھر نہیں پہنچا تو وہ چونکہ نرسری انہیں قریب پڑتا ہے ڈیگ روڈ سے، وہ گئے تو انہوں نے کیا بھی بچے لی تو انہوں نے چھٹی دے دیتی ہے، بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا. کہنا میں کیا چاہتا ہوں، کلام بولیں اپنے حالات کے خلاف. ہمیں یہ دلیری ہے. آپ کے کاروبار نہیں ہے،
آپ کے مسائل ہیں ان کے خلاف خدا کے کلام کے وعدوں کو کیا کریں؟ اپلائی کریں. صرف اپنی مشکل کا رونا نہ روتے رہے. وہ روئیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کچھ لوگ ہنسیں گے, کچھ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے, کچھ لوگ آپ کے لیے تھوڑا افسوس کریں گے, لیکن وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے. لیکن جب آپ ان حالات پہ کلام بولیں گے تو کلام کیا کرے گا؟ کام کرے گا. اس لیے خداوند کا کلام. تو پھر یہ کلام پہلے ہم نے عبرانیوں کے خط میں پڑھا, یہ کلام یعقوب کو ملا. یعقوب کو خدا کی طرف سے ڈائریکٹ کلام ملا. پھر یہ کلام کا وعدہ داؤد نبی نے لے لیا. زبور 27 کس نے لے لیا؟ داؤد نبی نے لے لیا. حالات اس کی فیور میں نہیں ہے, حالات اس کے انگیسٹ ہے. لیکن لکھے 27 زبور میں خداوند میری روشنی اور میری نجات, مجھے کس کی؟ اس کا مطلب دہشت موجود ہے, دہشتیں موجود ہے, خوف موجود ہے, مشکلات موجود ہے. لیکن کیا کہہ رہا ہے کلام؟ کیا کر رہا ہے؟ خداوند میری کس سے کلام کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے. داؤد کی زندگی میں پڑھے زبوروں میں تو وہ اکثر اپنے آپ سے کلام کرتا ہے. آئے میری جان خداوند کو کیا کہے؟ تو کلام اپنے آپ سے بھی کرنا ہے. کلام کی باتیں اپنے آپ سے کیجئے, کلام کی باتیں کیجئے اپنے آپ سے. کلام بولیے, کلام کام کرے گا. یہ تمام کائنات کا وجود اکثر آپ کو کہا جاتا ہے یہ کیسے بنا؟ کلام سے. کلام تخلیق کرتا ہے. یہ کلام کی چیزیں آپ تخلیق کریں گے. خدا کا کلام بولیے, خدا کے کلام کی باتیں کیجئے اور خدا کے وعدوں کو دھرایا کیجئے, کیونکہ خداوند داؤد نے یہ کلام لے لیا. میں دیکھ رہا تھا اس کے اندر دلیری آ گئی. کیا کہتے ہیں؟ خداوند میری روشنی اور میری مجھے کس کی؟ تو کیا داؤد کو دہشتیں تھی؟ داؤد دی زندگی جنی سخت سی ہم تو اس کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے. لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کس کی دہشت؟ خداوند میری زندگی کا کیا ہے؟ پشت ہے. مجھے کس کی ہیبت؟ آگے اتنا دلیر ہو گیا کلام. جب شریر یعنی میرے مخالف, میرا دشمن, میرا گوشت کھانے کو مجھ پر چڑھ آئے تو وہ ٹھوکر کھا کر کیا ہو گئے؟ دشمن موجود ہے, گوشت کھانے آ گئے, مارنے آ گئے, تباہ کرنے آ گئے. لیکن اس کے دل کے اندر ایمان کیا ہے؟ کہ خداوند جو ہے وہ گریں گے اور بچھاڑ کھائیں گے. پھر وہ اتنا دلیر ہو گیا, وہ کہتا ہے خواہ میرے خلاف لشکر خیمہ زانو. کتنا جی؟ لشکر کو بندہ ڈرتا ہے کہ نہیں؟ ڈرتا ہے نا. لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ خواہ میرے خلاف کیا ہو, میں کیا کروں گا؟ میرا دل نہیں ڈرے گا. خواہ میرے مقابلے میں جنگ برپا ہو تو بھی میں خاطر جمع رکھوں گا. اس کا مطلب جنگ موجود ہے, دشمن موجود ہے, حالات برے ہیں, حالات اس کے انگیسٹ ہیں, لیکن وہ کچھ بول رہا ہے. اور بول کیا رہا ہے؟ پوزیٹیو کلام بول رہا ہے. کیا بول رہا ہے؟ کلام بول رہا ہے. ایک بات اپنے دل میں رکھ لیں, جب تک ہم بدن کے وطن میں ہیں حالات کے اندر چینجنگ آتی رہے گی. حالات کے اندر سنگینیاں کیا کرتی رہیں گی؟ آتی رہیں گی. کوئی نہ کوئی مسئلے مسائل اٹھتے رہیں گے. اگر ایک مسئلہ حل ہو گیا کوئی اور مسئلہ کیا کرے گا؟ اٹھے گا. لیکن ان تمام مسائل میں کوئی چیز آپ کو نکال سکتی ہے تو وہ آپ کے منہ کا کلام. کیا ہے آپ کے منہ کا کلام؟ کبھی حالات کے تحت کلام نہ کریں, کبھی حالات کو دیکھ کر کلام نہ کریں, بلکہ کلام بیشا حالات کے کیا ہوگا؟ مخالف ہوگا. جب آپ کو کچھ نظر نہ آتا ہو ایسی فضاؤں میں, ایسی سراہوں میں خداوند کا کیا بولے؟
اچھا یہاں دیکھ لیں، جب یعقوب جو ہے وہاں پر ہے تو اب اسے کلام مل گیا ہے، تو اس کلام کو اس نے استعمال کیا ہے۔ ایک پتھر لیا ہے، اس پتھر پر کیا ڈالا ہے؟ کیا ڈالا ہے؟ ساتھ کلام کیا کیا ہے؟ یہ پتھر خدا کا کیا ہوگا؟ ہے بندہ بکھرا ہوا ہے، چیز اس کے پاس کوئی بھی نہیں ہے، حالات بالکل اس کے خلاف ہیں، آگے مستقبل کوئی ہے نہیں، کلام کیا کر رہا ہے؟ اچھا سچی دسیو جے تسی اوتھے ہوندے میں بھی ہوندا تے اسی کی کرنا سی؟ ہسنا تھا نا اس وقت کہ بندہ اندروں اتنا ڈریا ہی بھاج کے اتھوں آیا ہی بھاگا ہوا یہ شخص ہے تے گلاں کہیں دیا کرن دے ہے۔ کبھی کبھی آپ کا بدن بھی ساتھ نہیں دے گا، دماغ بھی ساتھ نہیں دے گا، سوچ بھی ساتھ نہیں دے گی، لیکن اندر سے بات خدا کا کلام نکلے گا۔ تو ہمیشہ اپنے حالات جب آپ کو سنگین لگے، مشکلات لگیں، کسی طرح کی بیماری، کوئی مالی مسائل، کوئی اور طرح کی مشکلات، ان حالات میں کیا کریں؟ کلام کریں، کیونکہ کلام آپ کو ان حالات سے کیا کرے گا؟ نکالے گا۔ خدا کے وعدے ان سے آپ کو کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ اور پوری 27 زبور پڑھیں گھر جا کر، تسلی سے پڑھیں، اس میں کافی باتیں اس نے لکھی ہیں، یہاں تک اب وہ دلیر ہو گیا ہے۔ 10ویں آیت میں کہتا ہے جب میرا باپ اور میری ماں چھوڑ دے گا تو خداوند مجھے کیا کرے گا؟ سنبھال لے گا۔ یعنی اب اس کے دل میں یہ دلیری آ گئی ہے کہ بھائی اگر سب بھی چلے جائیں تب بھی میرا خدا مجھے کیا کرے گا؟ سنبھالے گا۔ کیوں؟ اسے یہ وعدہ یاد آ گیا ہے کہ خداوند مجھے کبھی نہیں کیا کرے گا؟ چھوڑے گا۔ اور یہ وعدہ خدا نے ہمارے ساتھ بھی کیا ہے۔ اور وہ کیا کیا ہے؟ آئیے متی کی انجیل اس کا 28واں باب نکالیں۔ ایمانداروں کے ساتھ یہ خدا کا وعدہ ہے۔ ایمانداروں کے ساتھ خدا کا کیا ہے؟ وعدہ ہے۔ لکھا ہے 19ویں آیت میں، پس تم جا کر سب قوموں کو اور ان کو باپ اور ان کو بیٹے اور روح القدس کے نام سے لیا بپتسمہ، آپ نے زیادہ تر نے لیا ہے، یہاں پر موسٹلی لوگوں نے لیا ہے۔ لیکن جب آپ نے یہ وعدہ پورا کیا ہے، آگے کیا لکھا ہے؟ ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر کیا کریں جن کا میں نے تم کو، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے۔ کن کے ساتھ ہے وہ؟ ایمانداروں کے ساتھ۔ وہ وعدہ کس کے ساتھ تھا؟ تو آپ اپنے حالات میں کیا کہہ سکتے ہیں پھر دلیری سے؟ اگر سمجھ آ گئی ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ اپنے حالات میں کیا دلیری سے کہہ سکتے ہیں؟ گھروں میں کہیں خدا ہمارے ساتھ ہے، بلکہ لکھا ہے خدا ہمیشہ ہمارے۔ کیا دلیری سے کہہ سکتے ہیں؟ آواز تھوڑی آنی چاہیے۔ خدا ہمارے ہمیشہ ہمارے کیا ہے؟ ساتھ ہے۔ یعنی کبھی کبھی اگر کسی کو یہ پتا چل جائے کہ خدا ہمارے ساتھ، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے، حالات آپ کو ڈبو نہیں سکیں، حالات آپ کو کبھی نیچے نہیں لے جا سکیں، آپ کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ حالات وہ مشکل ہوں، ٹیڑھے ہوں، نظر کچھ بھی نہ آتا ہو، لیکن آپ اس حالات سے نکل جائیں گے۔ کتنوں کا ایمان ہے کہ نکل جائیں گے؟ کیسے؟ بولنا ہے، کلام کیا کرنا ہے؟ سب بولیے کلام بولنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کن کے خلاف بولنا ہے؟ حالات کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ حالات کے خلاف۔ پریکٹیکل کہیے کیا کرنا ہے حالات کے؟ اچھا حالات دے وچ لڑنا نہیں شروع کرنا۔ شیطان کی چاہندا ہے لڑنا شروع ہو جاؤ، آپس میں کھجنا شروع ہو جاؤ، آپس میں اریٹیٹ ہو جاؤ، آپس میں جو ہے مشکلات۔ دیکھو نا تھوڑی جی مشکلات آئے تو انسان آپس میں کیا کرنے لگ جاتا۔ میں صبح جو ہے وہ ایسے ہی دیکھ رہا تھا، جب میں آپ لوگوں کو پیغام بھیجتا ہوں تو وہ پیغام بھیجتے بھیجتے ایک پوسٹ میرے سامنے سے گزری۔ ایک
اور وہ پوسٹ اس طرح کی تھی کہ ایک دو شخص جا رہے تھے، بڑے تیز جا رہے تھے ٹرین کی طرف، تو آگے تیز ایک ٹرین تیزی سے وہاں سے آ رہی تھی۔ میں نے وہ رکا، میں نے اسے دیکھا، وہ جب اسٹیشن پر پہنچے تو ٹرین گزر، تو وہ جو شخص تھا وہ اپنی بیوی سے لڑنے لگ گئے۔ وہ نے کیا بھی تیری وجہ نال ٹرین گزر گئی، تیری وجہ سے ٹرین گزر گئی ہے۔ وہ سنتی رہی، جب اس نے کوئی 1-2 منٹ اس کی باری باتیں سن لی، پھر اس نے کہا کہ میری وجہ سے نہیں گزری، کد کی وجہ سے گزری ہے؟ تیری وجہ سے گزری۔ اس نے کہا میری وجہ سے کیسے گزری ہے؟ اس نے کہا بھی دیکھ، اس نے آواز سنائی، کیونکہ وہ تو ایک وہ بنائی ہوئی تھی، تو انہوں نے آواز سنائی، کہتی میں نے پراٹھے بنا دیے تھے، تو آپ نہا کے باہر نکلے تھے، تو آپ نے مجھے آواز دی کون سے پراٹھے بنائے ہیں؟ آلو والے پراٹھے بنائے ہیں کہ نہیں بنائے؟ کہتی میں پریشان ہو گئی بھی میں نے تو سادہ بنائے ہیں، میں نے جلدی جلدی آلو ابالے اور میں کیا بنانے لگ گئی، اس پہ مجھے لگے 20 منٹ۔ کتنے لگے؟ میں نے تیرے بنا دیے آلو والے پراٹھے، ابھی میں آلو والے پراٹھے بنا کے جو ہے میں تیار ہونے لگی، اس نے کہا میری 2 شرٹیں بھی استری کر دے، پریس کر دے۔ کہتے مجھے وہ اس پر لگے کتنے؟ 10 منٹ۔ تو میں نے ان کو کیا کیا؟ پریس کیا۔ کہنے اگی میں وہ کاری رہی تھی، تو آپ نے کہا بیگ تیار ہے؟ میں نے کہا آپ کا بیگ تیار ہے، میں اپنا کر رہی ہوں۔ مجھے 15 منٹ لگے، تو اس نے کہا میری تیاری پہ جو صرف لگے ہیں 10 منٹ۔ چونے کیا اگر ان میں سے ایک کام بھی آپ کر لیتے تو ٹرین نہ نکلتی، ہم ٹرین میں کیا کرتے؟ لیکن میں جو آپ کو، تو میں ہنستا رہا صبح ہی۔ میں نے کہا دیکھو انسان ایک دوسرے پر کیا لگاتا ہے؟ الزام لگاتا ہے، ایک دوسرے پر اس کو الزام تراشی کرتا ہے، لیکن بہت کم اپنے اندر کیا کرتا ہے؟ جھانکتا ہے، دیکھتا ہے۔ لڑنے سے بات نہیں بنے گی، بات کیا بنتی ہے؟ جب لڑائی ہوتی ہے، جب مشکلات ہوتی ہے تو انسان آپس میں تنگ آ جاتا ہے، لیکن تنگ آنے سے نہیں ہوتا۔ آپ نے ایسے مشکل وقت میں کیا بولنا ہے؟ کلام۔ کیا بولنا ہے؟ کلام کا کیا کرنا ہے؟ وعدہ کرنا ہے۔ اور جب اس وعدے کو لے کر آپ خداوند کی حضوری میں آتے ہیں تو خداوند اپنا جلال کیا کرتا ہے؟ اچھا یہ کلام بولنا مشکل ہے، کلام بولنا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ آپ کو یاد ہوگا، یاد آ جائے گا، ابراہم کا پہلا نام کیا تھا؟ ابراہم کا کیا مطلب ہے؟ ہے سرفراز ہوا شہزادہ یا کچھ بھی آپ نے ہے، تو پھر اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ ابراہم کا کیا مطلب ہے؟ قوموں کا باپ۔ اولاد تھی ہے جدو سارا کہندی ہونی اپنے شور نو کیا؟ ابراہم بہت قوموں کا، تو گھر میں کچھ بھی نہیں۔ مشکل ہے نا کلام بولنا۔ جب وہ دوسروں کو کہتا ہوگا وہ کہے گا پہلے تو تیرا نام ابراہم تھا، اب تو نے کیوں رکھ لیا؟ وہ کہے گا خدا نے رکھا ہے۔ وہ پوچھتے ہوں گے تیرے نام کا کیا مطلب ہے؟ بہت سی قوموں کا، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ کہے گا تیرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، تو لیکن تو کیا کر رہا ہے؟ کلام بولنا مشکل ضرور ہے، لوگوں کے لیے مذاق بھی انسان بنتا ہے، لوگوں کے لیے بڑے بڑے جو آپ دنیا میں جو لوگ بہت آگے نکلے ہیں، لوگوں نے ان کو مذاق اڑایا، ان کا کیا اڑایا؟ مذاق اڑایا۔ لوگ ان کے بارے میں مذاق کرتے رہے ہیں۔ کیوں مذاق کرتے رہے ہیں؟ کیونکہ ایسے وقت میں وہ خدا کا کلام جب بولتے ہیں، کیونکہ نظر کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، چیزیں کچھ بھی سامنے نہیں ہوتی، چیزوں میں کوئی
کوئی صداقت نظر نہیں آ رہی ہوتی تو ایسا شخص جو ہے وہ کلام سن کر جو ہے وہ کہتے ہیں یار یہ باتیں کون سی کر رہا ہے, اس کے پاس تو ہے کچھ نہیں ہے, یہ باتیں کیا کر رہا ہے, کیسی باتیں کر رہا ہے. لیکن ایسے حالات میں بھی سارہ یہ آواز دیتی تھی, کیا ابراہیم, کیا مطلب قوموں کے گھر میں سمجھ آ رہی ہے, گھر میں ہے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ کیوں کلام بولنا ہے. کہ آپ کو گھر میں کچھ نظر نہ آئے, حالات میں کچھ نظر نہ آئے, حالات آپ کے انگیسٹ ہوں, چیزیں آپ کے انگیسٹ ہوں, ہر چیز آپ کے انگیسٹ ہوں, لیکن کلام ان ساری چیزوں کو آپ جب نام رکھا تھا, جنام رکھا تھا اس وقت. کبھی کبھی جب آپ حالات اپنے میں کلام کا استعمال کریں گے. میں نے اپنی زندگی میں بڑا ایکسپیرینس کیتا ہے, جب کوئی بات خداوند کی طرف سے نکل جاتی ہے پھر وہ پوری ہو جاتی ہے. جب کلام ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے, پورا ہو جاتا ہے. لیکن بہت دفعہ اس کے لیے دلیری چاہیے. وہاں لفظ سامنے کیا پڑا ہے, کیونکہ کلام کے لیے کیا بولنے کے لیے چاہیے, کیا بولنے کے لیے چاہیے بھئی. وہ جو آگ کی بھٹی میں ڈالنے والے تھے ان کے پاس بھی کیا تھی, دلیری. کیا کہا انہوں نے, کلام کیا بولا, بادشاہ ہمارا خدا چھڑائے یا پر ہم سجدہ چھڑائے گا, لیکن اگر وہ نہ بھی چھڑائے پر ہم سجدہ, تو کیا بولا وہ, کلام. تو کلام نے کیا کیا, تو کام کیا. ہمیشہ آپ کی زندگی میں کلام, کبھی اپنے بچے کو کمزور ہو سکتا ہے. ہر بچے کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر بچے کی تعلیم ایک جیسی نہیں ہوتی, ہر بچے کا مائنڈ ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن ہمیشہ بچے کو برکت دیں, دعا کریں, اس کے لیے کیا بولیں. بلکہ میں اپنے ایکسپیرینس سے یہ کہتا ہوں, جو آپ کا کمزور بچہ اس کے لیے زیادہ بولیں. میں آپ کو ایمان سے کہتا ہوں وہ کمزور بچہ بھی دوسروں سے آگے نکل جائے گا. کیوں, یہ اصل میں دیکھے تو یعقوب کے پیچھے کون بولا ہے, کلام. وہ خود تو اچھی حرکت نہیں کر کے آیا, لیکن کلام ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا, پہلے تو وہ ویسے ہی نکلنے لگا تھا, پھر باپ نے باقاعدہ اس کو کیا دی تھی, دعا. اس کے پیچھے دعا کس کی ہے, باپ کی ہے. کبھی اپنے بچے کے بارے میں یہ نہ کہیں انہیں کچھ بھی نہیں کرنا, یہ ناکام ہو جائے گا, انہیں پاجی کچھ بھی نہیں. نہ, اپنے بچے کے لیے ہمیشہ امان کے ساتھ کلام بولے, ان کے لیے دعا کرے. میں نے بہت کمزور بچوں کو بھی بڑے بڑے کاموں میں فائز ہوتے ہوئے دیکھا ہے. ہمیشہ ان کے لیے کیا بولے, کلام بولے. اور یہ ماں باپ کو اختیار ہے. کدی کدی چنگے چنگے بچے بھی جڑے نے, ماں باپ ان پر ایسے کلام, ایسی باتیں بول کر ان کی زندگی کا کیا کر دیتا ہے, ستیہ ناش کر دیتے ہیں. لیکن ہمیں کبھی اپنے بچوں کے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کسی کے بارے میں نیگیٹو نہ بولو, ہمیشہ کیا بولو, پازیٹیو بولو. کیونکہ کلام کیا کرے گا, کلام کیا کرے گا, تو جڑے باہر جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی خدا کا کلام ہے, بولے. میں نے ایک دن باہر چلے جانا, میں نے ایک دن باہر, ہمارے ایک ٹیچر تھے, میں نے شاید پہلے بھی مثال دی, آج کل وہ سیٹل ہو گئے ہیں, میرے خیال ہالینڈ میں ہیں شاید, اور بہت بڑے مجے ہوئے مبشر تھے. ان کا نام ہے مبشر اقبال. آپ ایونجلسٹ اقبال لکھیں گے, مبشر اقبال, اس کو یوٹیوب پر آپ کو میسیجز بڑے ملیں گے. بڑا وہ تیار شعر ہوتے ہیں ان کی, سورے اب تو 80-85 سال کے, لیکن آپ بھی وہ بڑے تیاری کے ساتھ جو ہے وہ آتے ہیں. اور جب ہمارے انہیں پڑھایا مال کی کتاب, کیونکہ وہ ایونجلسٹ تھے, تو وہ کہتے تھے کہ میں 5ویں کلاس سے ہٹ گیا تھا, 5ویں کلاس میں چھوڑ دیا تھا. مجھے انگلش سیکھنے کا بڑا شوق تھا, تو کہنے لگے میں نے انگلش سیکھنا جو ہے وہ شروع کی. میری بیوی کہندی تو بڑی انگلش سیکھنا ہے, وہ بھی کوئی نہ پڑھ سی, تو بڑیاں انگلش سیکھنا ہے, تو کتے ولایت چلے جانا ہے. آندھا میں چپ, میں پڑھتا رہا پڑھتا. اب اس کی بڑی اچھی انگلش ہے, ٹرانسلیشن بھی کرتا ہے, اردو بہت اچھا ہو گیا. اس نے بڑی جو ہے وہ اپنی اس میں ترقی کی, اور وہ کہتے میں پڑھتا رہا. ایک وقت آیا, مجھے
باہر کا موقع مل گیا. کہنے لگا میں ایئرپورٹ پر جہاں کر جب میں جانے لگا تو جہاز کے لیے اندر جانے لگا تو میں نے اپنی بیوی نو کیا پلیے لو کے ویخ تو کہندی سے تو کیڑا ولایت چلا جانا پڑھنے لیکن میں آج ولایت جا رہا ہوں. ولایت کہتے تھے انگلینڈ کو, تو وہ کہتے تھے کہ میں وہاں پر کیا جا رہا ہوں, تو وہ باہر کی اس پہ بھی پڑھا رہے ہیں اور خداوند نے اس کو ایسی برکت دی. لیکن کہنا میں کیا چاہتا ہوں, وہ کہتا ہے میں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس میں محنت کر کے خداوند نے میرے ذہن کو کھول دیا, اور خداوند اب ان کے سامنے دوسرے کلام سناتے کیونکہ ان کا تلفظ بہت اچھا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ تم زیر زبر کا خیال نہیں کرتے. تو وہ بڑا ٹوکتے تھے سیمنری میں لوگوں کو, اور لوگ ڈرتے تھے اس سے کہ یہ بندہ جو ہے اتنی اس نے محنت کی, ایک 5ویں پڑھے ہوئے شخص نے اتنی محنت کی ہے اور اس نے اپنے آپ کو یہ کیا ہے. تو وہ ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ پازیٹیو بات کریں, کیا کریں, اور کلام کریں. کیا کریں, اپنے آپ سے کلام کریں. کلام کیا کرتا ہے, کام کرتا ہے. کلام کیا کرتا ہے, کام. آپ کو سب سے طاقتور چیز جو خداوند نے آپ کے ہاتھ میں دی ہے وہ کیا ہے, اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری بڑی مشکل ہے کہ ہم کلام کا استعمال نہیں کرتے. کلام کا کیا نہیں کرتے, استعمال نہیں کرتے. اور ہم اپنی سوچوں میں, مشکلات میں, حالات میں, ان حالات میں اپنے ہاتھ کوئی طریقہ لگاتے ہیں, طریقے سوچتے ہیں اپنے, اور ان طریقوں سے ہم نکلنے کی کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو سچ بتاؤں کہ جب خداوند کا کلام بولیں گے خدا خود نکلنے کی کیا پیدا کرے گا, راہ پیدا کرے گا. اور خداوند نے ایسے حالات پیدا کیے کہ خداوند نے ابراہیم کو واقعی قوموں کا باپ جو ہے وہ بنایا. کیوں بنایا, اس لیے کہ وہ خداوند کی حضوری میں اس نے یہ بات کہی, اور اس کا نام جو ہے وہ ایسا رکھا گیا. آپ کو پتہ ہے چونکہ ہماری یہ شفائیہ عبارت بھی ہوتی ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جو عورت 12 برس سے بیمار تھی, اپنا سب کچھ کیا کر چکی تھی, لٹا چکی تھی, سب حکیموں سے کیا کھا چکی تھی, مار چکا چکی تھی. اب ایک بندہ ہفتہ بیمار ہوئے تو وہ پتہ لگ جائے دوروں ہی کہ بندہ بیمار ہے. اس کو کتنے سالوں سے تھی, بیماری بھی ایسی کریٹیکل تھی کہ جس میں اس کا بلڈ ضائع ہو رہا تھا, اور طاقت کس میں ہے, تو ویسے ہی وہ تو لاغر تھی. لیکن خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ایک دن اس نے اپنے دل میں کہا, کیا کہا, کیا کہا, میں اس کی پوشاک کا, بولیے صاحب, میں اس کی پوشاک کا کیا چھو لوں گی, کنارہ چھو لوں گی. کیا بولا, کلام. تو میں کیا پا جاؤں گی, کیا شفا اسے پہلے ملی, پہلے کیا کیا, لکھا وہ دل میں کہتی تھی, وہ بولتی تھی, وہ کلام بول رہی تھی. اس سے پہلے کہ شفا ہوتی وہ پہلے سے کلام کیا کر رہی تھی. تو مکاشفہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ خدا آپ کی زندگی میں کوئی معجزہ کرے, ایک کوئی بڑا کام کرے, خداوند آپ کے لیے حالات بدلے, حالات آپ کے فیور میں ہو جائیں, چیزیں آپ کی فیور میں ہو جائیں, آپ کی ہیلتھ ٹھیک ہو جائے, خداوند آپ کے لیے دروازہ کھولے, اس سے پہلے کہ حالات بدلے پہلے آپ کے اندر کلام آئے گا, اور کلام آپ بولیں گے. کلام کیا کریں گے, بولیں گے. اے والا نہیں کلام بولنا, اچھا چیک کریں گے, اگر گھر جا کے اگر کی ہو گئے, لات ٹھیک ہو گئی, پھر دساں گے کہ کی ہو گئی ہے. وہ کیا بولتی تھی, میں اس کی پوشاک کا کیا چھو لوں گی, کیا, تو کیا کروں گی. تو شفا پہلے سے پہلے کیا کرتی تھی, بولتی تھی. کیا کرتی تھی. تو میسج ہمارا کیا ہے آج, یہ ہمیں دلیری حاصل ہے, ہم دلیری سے بولتے. تو دلیری سے جب آپ کلام کرتے ہیں, دلیری سے آپ بولتے ہیں. میں نے آپ کو کہا کلام بولنا مشکل ہے, کلام بولنا. جب کوئی بندہ پھنسا ہوتا ہے تو اس کے لیے کافی کیا ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے. آپ دور سے کہہ دیتے ہیں تسی اینج کر لو, تسی اس طرح
طرح نکل سکتے ہیں ایسا. لیکن جو بندہ اس سچویشن میں ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. لیکن ایسی سچویشن میں جب وہ کلام بولتا ہے, جب وہ کلام کی باتیں کرتا ہے, جب کلام پر بھروسہ, کلام اسے دلیری دے دیتا ہے, کلام اس کی زندگی میں آ جاتا ہے, اور وہ کلام جب بولتا ہے تو کلام پھر کام کرتا ہے. اسی لیے تو آج ہم نے گایا بھی ہے یسوع نام میں. آگے پاک کلام میں قدرت. کلام بولیں گے تو کام و قدرت پیدا ہوگی نا. کلام بولیں گے تو حالات بدلیں گے. اپنے حالات کے خلاف کلام کریں, اپنی زندگی کے ساتھ کلام کریں, اپنے بچوں کے ساتھ کلام کریں, اٹھتے ہوئے اپنے دن کے ساتھ کلام کریں, اور دن کو اپنے لیے مقدس دن ٹھہرائیں, اس دن کو اپنا معجزے کا دن ٹھہرائیں, تو وہ خداوند آپ کی زندگی میں یہ کام کرے گا. کیونکہ آپ نے کیا بولا ہے, کیا بولا ہے؟ یہ نہیں بولنا اٹھنے او بھائی جی انہیں سالاں تو حالات انج نے ساڈے انج ہی رہنے نے. کئی یہ کس کی طرف سے کلام ہے؟ شیطان کی طرف سے. پا جی ساڈے حالات نہیں جو بدلنے. میں تو جدوں دی تیرے نال شادی کیتی ہے, یہ کس کی طرف سے کلام ہے؟ نا آپ دلیر ہو جائیں, کہیں کوئی بات نہیں. زندگی میں مشکلات آ جاتی ہیں, پرابلمز آ جاتی ہیں, کچھ چیزیں آڑے آ جاتی ہیں, ہم مشکلات سے گزرتے ہیں, ہم پرابلم سے گزرتے ہیں. میرا خدا میرے حالات بدلے گا, میرا خدا میرے لیے حالات چینج کر دے گا, میرے لیے میرا خدا حالات تبدیل کر دے گا, اور وہ خدا آپ کے لیے حالات تبدیل کر سکتے ہیں. آمین آمین. ہم دلیری سے کیا کرتے ہیں؟ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کلام بولتے ہیں, اور خداوند ان کلام میں سے جو ہے وہ کلام کام کرتا ہے. میں آج آپ کو بڑے وثوق سے کہتا ہوں, جب آپ کلام بولیں گے, کلام آپ کی زندگی میں کیا کرے گا؟ کام کرے گا. میں نے کئی دفعہ کہا, لیکن آج چونکہ مضمون کے ساتھ کنسرن ہے. حنا جو تھی, سیمول اس کو مل گیا. سیمول سے پہلے کیا ملا؟ کیا ملا؟ کلام. تو سیمول کیسے آیا؟ کتنے چاہتے ہیں سیمول آ جائے؟ سیمول سے مراد صرف بچے نہیں, سیمول سے مراد ہمارے حالات, سیمول سے مراد ہماری زندگی کی مشکلات ٹل جائے, ہمیں خوشی مل جائے. وہ کیسے؟ پہلے کیا آئے گا؟ کلام. کیا آئے گا؟ کلام. سیمول کا نام سیمول رکھا گیا. سیمول کا کیا مطلب ہے؟ خدا سنتا ہے. خدا کیا نام رکھا گیا جی؟ کتنوں کا مہمان ہے خدا سنتا ہے؟ خدا آپ کی سنے گا؟ آپ سنے گا؟ کیا کلام بولیں گے؟ اپنے حالات کے آپ کلام بولیں گے؟ آپ جس سچویشن سے گزر رہے ہیں اس کے خلاف کلام بولیں گے؟ کلام کیا کرے گا؟ کام کرے گا. بیماری ہو, دکھ ہو, پریشانی ہو, حالات ہوں, باہر کے چیزیں ہوں, خداوند کا کوئی ایسا پرابلم آپ کی زندگی میں ہو, وہ پرابلم کیا ہو جائے گا؟ چینج ہو جائے گا. لیکن بولنا کیا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ کیا بولنا ہے؟ دیکھو, جب کوئی بھی بڑا معجزہ ہوتا ہے اس کے پہلے کلام بولا جاتا ہے. جو لڑکی مر گئی تھی, ان کے گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ رونا ہو رہا تھا, رو پیٹ رہے تھے. یسوع نے جاتے کیا کہا؟ رونا کیا کرو؟ لڑکی مری نہیں, کیا بولا؟ کلام. لڑکی تھی کیا؟ مری ہوئی. کلام کیا بولا؟ ہے سو رہی. کلام کیا بولا؟ سو رہی ہے. ہم ہوتے ہمارے ساتھ ایک بھائی تھے, ہم کرتے تھے ہاسپٹلوں میں دعا کرنے کے لیے. پھر میں نے چھوڑ دی. وہ جیڑے مریض تھے دعا کرن جاڑی, انہیں کہنا بھائی جی منو لگدا جے نے مر جانا. میں کہا بھائی جی تسی مرنا ہے ہو یا مطلب انہاں دی کنڈیشن ہے اسی ویکھ کے, حالات ہے اسے ویکھ کے پہلا لفظ کی کراں.
باہے 2-4 دن جو انہیں کی ہو جانے مر جانا. میں کہا بھاجی انج دی دعاواں نہیں کری دیاں کہ حالات دیکھ کے. حالات بے شک یہ نظر آ رہے ہیں یہ مرنے والا ہے, حالات نظر آ رہے ہیں یہ نہیں نکلنے والا, آپ نے کیا بولنا ہے؟ اور میں سچ کہتا ہوں ان میں سے کئی واپس آ گئے جو آج تک بھی زندہ ہے. وہ بھائی مر گیا وہ زندہ نہیں, لیکن وہ کیا کہتا تھا ہے. تو کبھی کبھی ہم اپنے حالات میں حالات دیکھ کر بات کرتے ہیں, حالات دیکھ کر بات نہیں کرنی. حالات میں کلام بولنا, کلام کی باتیں کرنی, کلام بدلے گا, کلام چینج کرے گا, کلام تبدیلی لائے گا, کلام حالات بدلے گا. اور میرا ایمان ہے خدا ہمارے حالات بدلے گا. بولیے ایمان سے, اوپر ہاتھ کر کے بولے دلیری سے, خدا ہمارے حالات بدلے گا, خدا ہمارے حالات میں تبدیلی لائے گا, خداوند ہمیں چینج کرے گا, خداوند ہمارے بچوں کو چینج کرے گا, خدا ہماری جو فیور کرے گا, اور خدا اس ملک میں ایک ریوائیول لائے گا. آمین آمین. اور یہ ہمارا ایمان ہے, یہ کلام آپ نے کرنا ہے. اور جب آئیے تھوڑی دیر آپ دلیری کے ساتھ کلام کریں, اپنے حالات پہ کھڑے ہو جائیں. میں نہیں کہوں گا, آپ نے بولنا ہے, آپ نے بولنا ہے اپنے حالات کے لیے, کیونکہ جو کلام ہم سنتے ہیں اس کی پریکٹس بھی ہمیں کرنی چاہیے. کریں, بولیں.